نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز معتکفین اور محترم شرکاء و حاضرین، الحمدللہ تعالی کل خطاب جمعہ کے موقع پر 21ویں رمضان المبارک کے 21ویں روزے کو ہمارا پہلا درس سورہ مریم کی پہلی 10 آیات کریمہ پر مشتمل تھا. اور ہم نے اپنی گفتگو بھی 10ویں آیت پہ ختم کر دی تھی. آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسی 10ویں آیت سے بات کو آگے شروع کر رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے وعدہ پر نشانی مانگی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، تمہاری نشانی اس وعدہ کے حق ہونے پر اور اس نعمت کے تحقق پر نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتیں تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے. یعنی صحت مند تھے، تندرست تھے، مگر 3 راتوں کے لیے قوت گویائی ختم فرما تھی اور آپ کو حالت سکوت عطا کر دی گئی. خاموشی آپ پر وارد کر دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خاموشی اللہ کی نعمت کو پانے کے لیے بڑی عجیب راہ ہے، بڑی عجیب راہ ہے. اور حق یہ ہے کہ جب یہ زبان بند ہوتی ہے تو اللہ کے اسرار اور معرفت کی زبان کھل جاتی. جب یہ زبان بند ہوتی ہے تو اسرار الہیہ کی زبان کھل جاتی اور الوہی معارف کی زبان کھلتی. جب یہ زبان چپ کرتی ہے، بولنا بند کرتی ہے، تو دل کی زبان بول پڑتی، اور جب یہ زبان بولتی رہتی ہے دل کی زبان نہیں کھلتی. اس لیے سکوت اور خاموشی میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے. آپ احباب اپنے کیمپوں کے اندر تربیتی حلقے کر رہے ہیں، کل سے شروع ہیں یا نہیں؟ جی
الحمدللہ ان حلقوں میں آپ حسن اعمال، حسن اخلاق اور حسن احوال دیگر کتابوں کے علاوہ یہ کتابیں بھی نصاب تربیت کے حصے کے طور پہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب آپ اگلے حلقے میں چونکہ خاموشی کا ذکر ہو گیا ہے تو فوری طور پر اپنے طور پہ رات کو بھی یا عصر کے بعد بھی جیسے فرصت ملے ان میں سے ایک کتاب میں غالباً حسن احوال میں خاموشی کا باب ہے۔ میں نے ایک باب قائم کیا ہے خاموشی پر، اب وہ باب کھول کے پڑھیے اور تنہائی میں پڑھیے اور خاموش ہو کر پڑھیے۔ خاموشی کا باب خاموشی میں پڑھیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کیمپ میں وہ باب پڑھا جائے تو سارے کے سارے شرکاء اس وقت وہی باب پڑھ رہے ہوں، کوئی اور کام نہ کریں، پھر خاموشی ہو جائے گی، پھر اور خاموش ہو کر اس خاموشی کے باب کو پڑھیں تاکہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور پھر زندگی میں ایک معمول بنا لیں کہ ہر روز کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لیا کریں، کچھ وقت کے لیے خاموش بیٹھیں، تنہا بیٹھیں، خاموش بیٹھیں۔ تو دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھا کہ الفاظ میں آیا ثلاثہ لیال سویہ، 3 راتوں کے لیے خاموشی طاری کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دن ہوتا تو بول پڑتے، رات کو نہ بول سکتے، نہیں، دن کو بھی خاموشی رہتی۔ سورہ آل عمران میں دن کے حوالے سے ذکر آیا ہے خاموشی کا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دنوں کا بھی ذکر آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دن رات خاموشی رہتی، اور قرینہ بات کا یہی ہوتا ہے کہ 3 دن رات اگر پورا عرصہ بیان کرنا ہو تو راتوں کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں 3 دن کے لیے خاموشی۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جب دنوں کا ذکر کیا جائے تو راتیں اس میں خود بخود شامل ہوتی ہیں، اور اگر رات کا ذکر کیا جائے تو دن اس میں شامل تصور نہیں ہوتا۔ تو کہنا تو صرف یہی چاہیے تھا نا کہ 3 دن تک کے لیے خاموشی طاری کر دی، جیسا کہ آل عمران میں کہا گیا، بات تو بری ہو گئی۔ مگر یہاں جو لیال کہا، راتوں کا ذکر کیا، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ راتوں سے رابطہ قائم ہو جائے، رات کی تنہائی سے رابطہ قائم ہو جائے، رات کی خلوت سے اور رات کی عبادت سے رابطہ قائم ہو جائے اور وہ تعلق ٹوٹے نہ۔ تو میں نے دوسری بات کل یہ عرض کی تھی کہ رات اللہ کی ملاقات کی ساعتیں رات میں ہوتی۔ اب قیام لیل پر بھی ایک باب ہے ان کتابوں میں، رات کی اہمیت پر، تو اس کو بھی پڑھیے، ایک باب خاموشی والا پڑھیے، ایک باب قیام لیل غالباً حسن اعمال میں ملے گا آپ کو، اس کو بھی پڑھیے۔ رات کیا ہے اور خاموشی کیا ہے، یہ 2 باتیں آج پڑھ لیں، یا ایک آج پڑھ لیں، ایک کل پڑھ لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر رات کے پچھلے پہر، ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اتر آتے ہیں، نزول اجلال فرماتا ہے ہر رات کے پچھلے پہر، اور اتر کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ندائیں دیتے۔ تو میں نے کل بات یہاں ختم کی تھی کہ وہ تو ملتا ہے، مگر جو اس کے ملنے کا وقت ہے ہم اس وقت سو رہے ہوتے، جو اس کے ملنے کا وقت ہے ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے بھائی میں تو ملنے کے لیے آیا تھا، اور میں نے آ کے بار بار ندائیں بھی دی تھیں، آوازیں بھی دی تھی، بلایا بھی تھا، مگر تم سوئے ہوئے تھے، تم
سوئے ہوئے تھے۔ وہ کہاں آیا تھا؟ وہ آسمان دنیا پر آیا تھا، دنیا والوں کے لیے آسمان دنیا پر آیا تھا۔ حالانکہ وہ عالم لا مقام میں ہو کر بھی ہم سے دور نہیں ہے، مگر اس کی معنوی قربت تو ہے ہی، اس نے ظاہراً بھی قربت عطا کی تھی، اپنی شان کے لائق اتر کے دنیا کے آسمان پر آیا اور فرماتے میں نے تو تمہیں آوازیں بھی دی مگر تم سوئے ہوئے تھے۔ تو کتنا عجیب حال ہے کہ جس سے ملنا ہے وہ محبوب تو جاگ رہا ہے، اور جو ملنے کے طالب ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جو راتوں کی تنہائیاں ہیں اور شب بیداریاں ہیں اور رات کی خلوت و عبادت ہے، یہ راستہ ہے اللہ رب العزت کی ملاقات کا، اس کی ملاقات کا۔ تو جب اللہ پاک سے یہ نشانی مل گئی تو اب فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، پھر سیدنا زکریہ علیہ السلام اپنی عبادت گاہ سے نکلے، اپنی عبادت گاہ سے، محراب سے نکلے اپنی قوم کی طرف۔ یہ جو لفظ محراب ہے یہ خلوت گاہ اور عبادت گاہ کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام کی کوئی خلوت گاہ تھی، کوئی عبادت گاہ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلوت و تنہائی میں عبادت، نیاز مندی اور مناجات، خلوت و تنہائی میں عبادت، نیاز مندی اور مناجات، اللہ کو پکارنا، سجدہ ریزیاں کرنا، گڑ گڑانا، عبادت کرنا خلوت میں، یہ مطلوب ہے۔ زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری زندگی ساری پرہجوم بن گئی ہے، پرہجوم ہو گئی، خیالات کے ہجوم، خواہشات کے ہجوم، منصوبوں کے ہجوم، حرص و ہوس کے ہجوم، لوگوں کا ہجوم، دنیا کا اور اہل دنیا کا ہجوم ہی ہجوم بن گئی ہے ہماری زندگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کچھ لمحے جسم کو بھی اس ہجوم سے نکال لیں اور دل و دماغ کو بھی ان ہجوموں سے نکال لیں، جسم کو خلوت میں لے جائیں اور دل و دماغ کو اس خلوت کے ماحول میں رکھ کر اللہ کی جلوت میں لے جائیں، اللہ کی قربت اور صحبت میں لے جائیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت اور تربیت اور پرورش میں تھی، وہاں بھی محراب یعنی خلوت گاہ اور عبادت گاہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ 10 روز کے لیے ایک خلوت گاہ کا، ایک عبادت گاہ کا تصور آپ کی زندگی میں آیا ہے، 10 روز کے لیے۔ یہ تو ایک ٹریننگ پروسیس ہے۔ علامہ قریشی صاحب نے آپ کو یقیناً یہ بات بتائی ہوگی، یہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے، ایک محدود سے عرصے کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک مشق کرائی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ پورے سال کے لیے، پورے سال کے لیے، کہ یہاں سے چند چیزیں حاصل کر لیں اور انہیں پورے سال اپنی زندگی میں نافذ کریں اور انہیں جاری و ساری کریں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر آیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے محراب میں یعنی ان کی خلوت گاہ اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے ان کی خلوت گاہ میں، عبادت گاہ میں، وجد عندہا رزقا، تو
اسی وقت حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پائے، بے موسم پھل پائے، دروازے بند، پھلوں کا موسم نہیں، مگر حضرت مریم کے پاس پڑے۔ قال انا لک ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کیسے اور کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا وہ پھل اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے، حساب و کتاب کے بغیر عطا کرتا ہے، بغیر حساب۔ مطلب کیا کہ پھر وہ نہ موسم دیکھتا ہے نہ دروازے اور اس کے تالے دیکھتا ہے، وہ پھر بغیر حساب اور بغیر اسباب کے عطا کرتا ہے۔ مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بے موسم پھل کہاں نظر آئے، کہاں پہنچے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، وہ خلوت گاہ میں، عبادت گاہ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بے موسم پھل ہیں، روحانی لذتوں کے پھل، باری تعالیٰ کی خاص قربتوں کے پھل، اس کے تعلق کے پھل، اس کی بندگی کی کیفیتوں کے پھل، اس کی محبت کی سرشاریوں کے پھل اور اس کی معرفت کی سرشاریوں کے پھل، یہ جو بے موسم روحانی پھل ہیں، روحانی ثمرات ہیں، یہ ہجوم میں نہیں ملتے، خلوتوں میں ملتے۔ بندہ تنہائی میں جائے تو ملتے، اکیلے میں ملتے، خلوت گاہوں میں، عبادت گاہوں میں ملتے ہیں۔ سو ہمیں اپنی زندگی کے کچھ لمحے ہر صورت ہجوم سے نکال کر خلوت میں گزارنے چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ابھی نزول وحی بھی نہیں ہوئی تھی، بعثت کے زمانے کے شروع ہونے سے بھی پہلے آپ بھی کئی دنوں کے لیے شہر مکہ کے ہجوم سے نکل جاتے اور 3 میل دور ایک پہاڑ کی غار پر، غار ہیرا میں جا کے خلوت گزارتے، خلوت نشینی کرتے، خلوت گزینی کرتے، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن۔ اور یہ وہی خلوتیں جاری تھیں، یہ وہی خلوتیں جاری تھیں کہ وہ گھڑی آ پہنچی جب پردہ اٹھا دیا گیا، ناموس اکبر آیا، پردہ اٹھا دیا گیا، اور جس کا کلام سننے کی روح منتظر تھی اور طبیعت بیتاب تھی، وہ کلام آ پہنچا۔ جس سے شرف ہم کلامی کے لیے طبیعت بے چین تھی، وہ شرف ہم کلامی نصیب ہوا، مگر وہ لمحہ بھی خلوت میں تھا۔ تو محراب میں خلوت اور تنہائی کی عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، پھر اپنی قوم کی طرف آئے تو انہیں اشارے کی زبان میں فرمایا، بولے نہیں، اشارہ کیا۔ تو رازدارانہ اشارات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رازدارانہ اشارات یہ بھی اہل محبت کا شیوا ہوتا ہے۔ صوفیاء، عرفاء اور عاشق لوگ بہت سی باتیں اشارات میں کرتے ہیں، اور وہ اشارے جن کی سمجھ میں آتے ہیں وہ بات کو پا لیتے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آتے وہ شور اور غوغا کرتے ہیں۔ صوفیاء اور عرفاء کے اشارات پر بڑا شور و غوغا بھی ہوتا ہے، اس پر طعن و تنقید بھی کی جاتی ہے، مگر یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اشارے سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ اشارے ملتے بھی انہی کو ہیں جو زبان بند کرتے ہیں۔ گونگا اشارے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گونگا جی، اور پھر آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ گونگے دیاں رمضاں وہ دی ماں جان ہے، یعنی وہ ایک تعلق ہوتا ہے نا گونگے اور اس کی ماں میں، تو وہ اس کی ماں اس کے سارے اشارے سمجھتی ہے، پرایا کوئی نہیں سمجھتا، اپنا اشاروں کو سمجھتا ہے، پرایا کوئی نہیں سمجھتا۔ تو شور وہ مچاتے ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آتے اشارے، اور سمجھ میں کنہیں نہیں آتے وہ جو پرائے ہوتے۔
وہ جو، اور جو اپنے ہیں وہ تو سارے اشارے سمجھ جاتے ہیں. اور یہ جو کاف ہا یا عین صاد یہ اشارے تو ہیں، اور کیا ہے؟ ہاں یہ اشارے ہیں. الف لام میم یہ اشارے ہیں. طا ہا یہ اشارے ہیں. طا سین میم یہ اشارے ہیں. یاسین یہ اشارے ہیں. اب کیا پتا، ہمیں کیا پتا؟ نہ خاموشی میسر، نہ حکمت میسر، نہ اشارہ میسر، نہ معرفت میسر. ہم تو کورے بدھو کے بدھو، پرائے لوگ، نا واقف لوگ، باہر رہنے والے لوگ اندر تو جھانک کر دیکھا ہی نہیں. یہ سارے قرآن مجید میں بھی سورت کا مضمون آگے شروع ہوتا ہے، پہلے کچھ اشارے کر دیے جاتے ہیں اور اشاروں میں ساری بات سمجھا دی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا محبوب یہ اشارے آپ کے لیے ہیں، بقایا مضمون سارا آپ کی امت کے لیے ہے. بقایا مضمون سارا امت کے لیے، یہ سب کو سمجھ آئے گا، اور اشارے صرف آپ کے لیے، یہ تمہیں کو سمجھ آئیں گے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشاروں میں کیا بات بتائی کہ صبح و شام کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور اللہ کی تسبیح کیا کرو. کثرت کے ساتھ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح کرنا، اس کے بغیر کچھ میسر نہیں ہوتا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہیں سحر گاہی. صبح و شام سحر کے وقت اٹھنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا، اس کی مناجات کرنا، اس کے سامنے گر گڑانا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا. صبح و شام، اور شام خاص طور پہ یہ جو نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے، اولیاء کرام نے اور عرفاء نے اس وقت کی بڑی قیمت اور بڑی قدر کی ہے، بڑی اہمیت بیان کی ہے. تو نماز مغرب کے بعد کی چند رکعتیں جو نفلی نماز کی اوابین کی ہیں، کیا اوابین کی، اس کو بڑی اہمیت دی ہے عرفاء نے، اولیاء نے، اہل اللہ نے، عاشق لوگوں نے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ساری رات سے بڑھ کر یہ وقت زیادہ قیمتی. یہ اول وقت ہے نا رات کا، یہ رات کا اول وقت ہے. تو غروب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو نماز مغرب ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو عشاء تک کا درمیانی وقت ہے اوابین کی نماز ہوتی ہے. اس کے نوافل ہوتے ہیں، کم سے کم نماز مغرب کی فرض جب پڑھ لیں تو کم سے کم 8 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں، 8 بھی پڑھ لیں. 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 6 بھی کم سے کم اور ملا لیں تو نماز مغرب کے بعد 8 رکعتیں علی الاقل بن جاتی. پھر افطاری کر لی، پھر افطاری میں چلے گئے. مگر یہ جو اوابین کا وقت ہے بڑا قیمتی ہے، ان لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج سے معمول بنا لیں، آج سے معمول بنا لیں. مغرب کے بعد یہ جو ابتدائی رات کا وقت ہے، ایک یہ وقت، اور ایک رات کے ختم ہونے سے پہلے سحور کا وقت، سحری کا وقت. ختم ہونے سے پہلے سحری کا وقت، جب صبح طلوع ہوتی ہے تو طلوع سے قبل کا وقت. اس میں ایک راز بھی ہے، وہ بھی سن لیں. راز کیا ہے؟ بکرۃ وعشیہ، صبح و شام دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا، دونوں چیزیں شامل ہو گئی نا. صبح طلوع سے قبل اللہ کا ذکر و تسبیح کر لیا، اور اسی حال میں صبح طلوع ہو گئی اور نماز فجر ادا کی. غروب ہوا، نماز مغرب ادا کی، اسی حال میں رات آئی اور چند نوافل اللہ کے ذکر و تسبیح کے لیے ادا کر لیا. تو صبح و شام دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. حکمت یہ ہے کہ جو فرشتے صبح آتے ہیں، جو فرشتے وہ غروب آفتاب کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں واپس اپنی رپورٹ لے کر، اور ان کے جانے پر دوسرا فرشتوں کا گروہ آتا ہے رات کے شروع ہونے پر.
اور وہ طلوع صبح کے وقت واپس چلا جاتا. تو فرشتوں کی رات والی جماعت سحر کے ختم ہونے پر واپس جاتی ہے اور دن والی جماعت رات کی آمد پر واپس جاتی ہے. اور دونوں وقتوں میں وہ فرشتے معلوم ہے جاتے کہاں ہیں؟ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اپنے ٹھکانوں پر نہیں، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت منتظر ہوتا ہے. اور جو شام کو مغرب کے بعد جو جماعت واپس پلٹتی ہے دن والی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہی پیش ہوتے ہیں. اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے، سب سے پہلا سوال کرتا ہے، فرشتوں کہاں گئے تھے؟ باری تعالیٰ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. کہاں سے آئے ہو؟ تیرے بندوں کے پاس آئے ہیں. پھر اللہ پاک سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ تم جب آئے تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب آئے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تو جب وہاں سے چلے ہیں اپنے رجسٹر اٹھا کر واپس ڈیوٹی ختم کر کے چلے ہیں، تیرے بندے تیری تسبیح کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے تھے، آہوزاریاں کر رہے تھے. اور پھر پوچھتے ہیں جب تم صبح پہنچے تھے تو تب کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب پہنچے تھے تب بھی ذکر و تسبیح کر رہے تھے. پھر وہ جو صبح والے فرشتے جو آئے ہیں وہ پہنچتے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے جب تم پہنچے تو میرے بندے کس حال میں تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جب ہم پہنچے تیرے بندے تیری عبادت، تیرے ذکر اور تیری تسبیح اور تیری یاد کے حال میں تھے. اور جب شام پڑ گئی، رات پڑ گئی تو تم آئے تو اب انہیں کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ مولا اب بھی انہیں تیری عبادت اور تسبیح کے حال میں چھوڑ کے آئے. اس لیے فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشارہ کیا، فرمایا لوگو تم سے اشارے میں بات کر رہا ہوں اور تم بھی اس اشارے کی نوبت کو پانا چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت ملے تو تم بھی صبح کو بھی تھام لو اور شام کو بھی تھام لو. دو وقت ہیں، بڑے قیمتی وقت ہیں. صبح بھی ذکر و تسبیح میں گزارا کرو اور شام بھی ذکر و تسبیح میں گزارا کرو. پھر کیا ہوگا؟ درمیانی اوقات سارے اسی کی برکت میں آ جائیں گے، سارے اسی کی برکت میں آ جائیں گے. حدیث پاک ہے جو رات کو اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے کرتے سو گیا اور صبح اٹھا پھر اللہ کا ذکر و تسبیح کی، اس کی رات بھر کی جتنی بھی اس نے نیند کی وہ ساری عبادت شمار ہو گئی، ساری عبادت شمار ہو گئی. چونکہ وہ سویا تب بھی اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح کرتے کرتے، اٹھا تب بھی اللہ کا ذکر و تسبیح اور عبادت کرتے. اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں، وہ جو چند لمحے چند گھنٹے اللہ کا بندہ رات کو سوتا ہے وہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ساری رات اس کی نیند کے دوران اس کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے رہتے. فرشتے کے مولا اس کو معاف کر دے، یہ دیکھنا تیرا ذکر کرتے کرتے سو گیا ہے، تیری عبادت کرتے کرتے سو گیا ہے، تیری تسبیح میں سو گیا ہے، تو اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا وہ فرشتے کیا خود بخود آ گئے ہیں استغفار کرنے ہمارے لیے؟ انہیں کو ہم سے لالچ، کوئی ہم سے غرض ہے؟ خود آئے ہیں اور کھڑے ہیں ہمارے لیے معافی مانگنے کے لیے یا کسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں؟ جی بھیجے ہوئے آئے. بھیجا کس نے ہے؟ اسی نے جس نے بخشنا ہے، اسی نے جس نے بخشنا ہے. کیا کرم کے بہانے، بخشنا بھی اسی نے ہے اور فرشتوں کو بھیجا بھی اسی نے ہے اور حکم دے دیا ہے کہ میرا بندہ کچھ لمحوں کے لیے سو رہا ہے، تم اس کے لیے مجھ سے بخشش مانگتے رہو، میں بخششیں بھیجتا رہوں. ہم تم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. تو صبح و شام کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنی چاہیے. پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا آگے بیان آ گیا، وہ پیدا ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام کا تولد ہو گیا.
اور جب وہ پیدا ہوئے انہیں خطاب ہو رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا، فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی کار نبوت کو مضبوطی سے تھام لے، امر الہی اور احکام الہی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ تو نبی کے لیے تو کار نبوت کو تھامنے کا حکم ہے، جس پر کتاب نازل ہوئی اس کے لیے اپنی کتاب شریعت مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ اور ہم جو پیروکار ہیں، امت ہیں، تو اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملا؟ وہ یہ کہ اللہ کے دین کا امر اور اس کے احکام اور اس کے دین کا مشن، نبی بھی اللہ کے دین کا مشن لے کے آتا، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اے نبیوں کی پیروی کرنے والوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ جو انوار و تجلیات اور برکات و سعادات ان انبیاء کو ملی ہیں تمہیں بھی ان میں سے کچھ حصہ ملے، تو تم بھی اس کار نبوت کو، اس دین کے امر اور دین کے مشن کو قوت مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہم تو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے نہیں ہیں، مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے نہیں، حکم ہے کہ ہم بھی مضبوطی سے تھام لیں، اس سے علم و عمل میں اور سیرت و کردار میں پختگی آتی۔ تو اللہ کے امر پر، اس کے احکام پر، شریعت پر اور دین کے مشن پر بندے کو مضبوط ہونا چاہیے۔ بولیے مضبوط۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو دین کم عمری میں ہی، بچپن اور کم عمری میں ہی دین کی سمجھ اور بصیرت عطا کر دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، کم عمر تھے، بچے تھے، اور بچپن میں ہی ان کو دین کی بصیرت عطا کر دی، دین کا فہم عطا کر دیا اور دین کی سمجھ عطا کر دی۔ تو یہاں سے جو بات معلوم ہوئی